ہاں اطراف کی زیارت کے لیے نکل رہے ہیں سب قافلے والے. ہمارے ہوٹل سے نکلتے ہی چیک پوسٹ ہے. یہاں پر الحمدللہ روٹی میکنگ ہو رہی ہے. نہیں بس آ چکی ہے یہ. اطراف کی زیارت کے لیے لے جا رہے ہیں ہم لوگ کو. مولا ابوالفضل عباس رضی اللہ عنہ روزہ مبارک ہے. کے لیے مل جل کے اما یوجیبو کی 5 مرتبہ تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یوجیب المضطر اذا دعا. وہ بیٹا نے بتا سکتا ہے سب سبحان اللہ تیری بے وہ پیچھے کا پراپرٹی ہے. سلامات پڑھیں. سامنے حضرت حر ابن یزید ریاحی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ ہے. السلام علیکم یا ناصر الحسین علیہ السلام. آپ سب 3 دفعہ صلوات بلند آواز سے پڑھ کے جناب حر کی خدمت میں ہدیہ کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. محمد و علی محمد. منتظر بھائی ہاں مولانا کیا چلے گا بس آ رہا ہے ٹینشن نہیں لو. ہاں تھوڑا پاس میں ہے جناب حور علیہ السلام. یہ ویڈیو میں بولے گا جو یہاں کی رکشہ بھی ہے. جناب حور علیہ السلام کے روزہ مبارک میں جا رہے ہیں سب زائرین. یہاں کا انٹرنس ہے. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ابھی ہم اور آپ جس مقام پہ ہیں یہ حضرت حر ابن یزید ریاحی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے. حضرت حر علیہ السلام کا تعارف مختصراً یہ ہے کہ آپ ریاحی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. امام حسین علیہ السلام جب مکے سے کربلا کی طرف کوفے کی طرف آپ کا قافلہ آیا تو حضرت حر نے ہی آپ کے لجام فرس پہ ہاتھ رکھا تھا اور کربلا سے آگے نہیں بڑھنے دیا تھا. تو پھر جب حضرت حر شرمندہ ہوئے کہ میں نے مثلا مولا کی شان میں گستاخی کی ہے تو دل سے انہوں نے توبہ کی. امام حسین کی بارگاہ میں استغفار کیا, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر امام حسین سے کہا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کو بھی بخشا. اور ہمیں یہ پیغام حضرت حر کی زندگی سے لینا چاہیے کہ انسان گنہگار ہے, خطا کار ہے,
معصیت انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان گناہ کے بعد گناہ پہ اصرار کرتا ہے تب اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی غلطی کے بعد انسان توبہ کر لے، اس گناہ سے اپنے آپ کو پھر دوبارہ اس کے قریب نہ لے جائے، تو اللہ پھر اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ ہم اتنا گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں ان مقامات کی زیارت کا شرف عطا کیا ہے۔ حضرت حور علیہ السلام عاشور کی تاریخ میں امام حسین کی خدمت میں آئے، ایک مجرم بن کر آئے، ہاتھوں میں بالکل ہتھ کڑی پہن کے اپنے غلام کو، اپنے بیٹے، اپنے بھائی سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے آنکھ پہ پٹی باندھ دو، اس لیے کہ میں حسین کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ایک قیدی ایک مجرم کی شکل میں امام حسین کی خدمت میں آئے۔ جب امام حسین کے خیمے میں آئے تو حضرت زینب نے بی بی فضہ سے پوچھا کہ یہ باہر کیسی آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت فضہ نے کہا کہ اس وقت جناب حر امام حسین کی خدمت میں آئے ہیں اور امام کی خدمت میں آ کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا کہ اللہ اکبر، آج ہماری غربت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے مہمان کی ایک قطرے پانی سے ضیافت، ایک قطرے آپ سے مہمان نوازی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت فضہ سے کہا کہ جا کے جناب حر کو میرا سلام کہنا کہ علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ اس فضہ کے سلام کو سننے کے بعد حضرت حر نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرانے کے بعد روتے ہوئے آنکھوں سے کہا کہ یا اللہ، آج علی کی بیٹی پر، خاندان محمد و آل محمد پر یہ وقت آیا ہے کہ شہزادی غلام زادوں کو سلام کہہ رہی ہیں۔ تو یہ حضرت حر کی تاریخ ہے کہ اہل بیت کی چوکھٹ پہ اگر انسان صدق دل سے توبہ کر کے آتا ہے تو یہ وہ کریم گھرانہ ہے کہ جو کبھی خالی ہاتھ اپنے در سے کسی کو واپس نہیں کرتے۔ عاشور کی تاریخ جب حضرت حر شہید ہو گئے تو وہ رومال کے جو حضرت فاطمہ نے امام حسین کو دیا تھا، اس رومال کو امام حسین نے جناب حر کی پیشانی پہ باندھا تھا اور کہا تھا کہ آپ دنیا میں بھی حر ہیں اور آخرت میں بھی حر ہیں۔ یعنی حر کا مطلب ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں عذاب الہی سے، جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو اس مقام پہ ہم ہیں، یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مصائب کا میں ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھوں میں اشک عزا آ جائے، اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ بی بی فاطمہ کا حسین کتنا غریب کربلا میں گزرا کہ جب تمام شہداء کی لاشیں کربلا میں بکھری ہوئی تھیں، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں اون محمد کی میت ہے، جناب حر علیہ السلام کے قبیلے والے شہادت حر کے بعد ہر قبیلے والے اپنی اپنی میت کو، اپنے اپنے لاشوں کو اٹھا کے اپنے اپنے خیمے کی طرف، اپنے اپنے قبیلے کی طرف دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ یہاں پہ رک کے ہمیں فاطمہ زہرا کے لال حسین کو سلام کرنا ہوگا کہ کس قدر غریب تھا حسین کہ امام حسین کے لاش کو نہ کفن نصیب ہوا، نہ غسل نصیب ہوا۔ حضرت حر علیہ السلام کی ماں نے حضرت حر کی لاش کو لیا، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ اسی مقام سے گزر رہی تھی کہ یہاں پہ حضرت حر کا لاشا رک گیا، یہاں سے ان کا لاشا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید اللہ کی مصلحت یہی ہے، لہذا یہاں پہ حضرت حر کی میت کو، حضرت حر کے لاشے کو دفن کیا گیا۔ 2 رکعت زیارت حضرت حر کی نیت سے ہم نماز پڑھیں گے امام زمانہ کی نیابت میں۔ ابھی ہم یہاں پہ زیارت پڑھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، ان مقامات پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنا چاہیے، جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو پہلے استغفار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرو، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان تسبیحات کے ذریعے پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، پھر اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، خاص طور سے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کریں۔ اس کے بعد جو مومن و مومنات نے آپ سے دعاؤں کی گزارش کی، ان کی دعاؤں کو اپنی دعا سے پہلے آپ پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، پھر آخر میں صلوات پڑھ کے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان زیارات کو ہمیں بار بار زندگی میں کرنے کا شرف عطا فرما۔ ظہور امام کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ فیا لیتنی کنت معک فافوز معک کما فزت مع الحسین سینے اسے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر، سینے خود یاد ہوگا اس کو، پانی تھا اس نے روکا، خوددار وہ بہت ہے، شرمندہ ہم سے ہوگا، پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ، حر آ رہا ہے
لگاؤ غریا رہا ہے اکبر سینے پاس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو ماں فاطمہ کے صدقے حر کو معاف کر دو جا کر عالم کے اس کو سائے میں لے کے آؤ غریا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ غریا رہا ہے اکبر جناب حور علیہ السلام کا روزہ ہے انشاءاللہ آنا جلد اور ریاض کرو انشاءاللہ آنا جلد اور سے بھائی ریاض کرو انشاءاللہ آنا جلد اور باقی انشاءاللہ دور کا نماز حجی حضور جناب دور کا نماز حجی حضور کے جناب حور علیہ السلام کا یہ ذریعہ مبارک ہے جناب حور علیہ السلام کی خبر ہے یہ یہاں سے کدھر جانا ہے جناب آپ نے نہیں یہاں سے کون سا مقام پہ اب یہاں سے طفلان مسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جو جناب مسلم نے عقیل کے فرزند تھے تو یہ سامنے جناب حور علیہ السلام کا روزہ ہے زیارت ہو گئی ہے یہاں سے سب بس میں بیٹھ کے سب زائرین انشاءاللہ دوسرے مقام پہ جائیں گے محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ابھی ہم اور آپ جس جگہ پہ ہیں یہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے دو فرزند، ایک کا نام جناب اون، دوسرے بیٹے کا نام حضرت محمد علیہ السلام تھا.
حضرت اون اور حضرت محمد جب جنگ کر رہے تھے تو حضرت اون و محمد جنگ کرتے کرتے آپ وہ کربلا امام کا جہاں پہ روضہ ہے یہاں تک آپ جنگ کرتے ہوئے آ گئے، اور پیاس کا وہ عالم تھا کہ دونوں بھائی آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ سامنے دریا ہے، کیا ہم پانی پی سکتے ہیں؟ پھر ایک بھائی کہتے تھے کہ ہم اپنے اماں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ جناب اون جناب محمد دونوں یہیں پہ شہید ہوئے تھے، جناب اون کو یہیں پہ دفنایا گیا تھا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو گنج شہید ہے جہاں پہ امام کی زری ہے اس کے بعد میں بالکل اصحاب تف عربی میں لکھا ہوا، یعنی گنج شہیدہ کی تمام میتیں اسی میں دفن ہیں۔ یہاں پہ ہم ابھی زیارت پڑھیں گے حضرت اون علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ متولی سے میں نے گزارش کہ جو اصل قبر ہے نیچے وہاں لے جانے کے لیے اس نے کہا کہ میں بات کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اگر ممکن ہوگا تو ہم لوگ اصل قبر کی طرف بھی چلیں گے۔ 2 رکعت نماز یہاں زیارت حضرت اون علیہ الصلوۃ والسلام کی امام زمانہ کی نیابت میں نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ زیارت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ دعائیں کریں امام زمانہ کے ظہور کے لیے، اپنے گناہوں کے، اپنے مرحومین، اپنے والدین تمام مومنات کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، پھر جنت البقیع کی تعمیر کے لیے۔ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں ان کے لال حضرت اون حضرت محمد علیہ السلام کی شہادت کا، اس لیے کہ پوری زندگی جناب زینب نے اپنے لال اون و محمد پر آنسو نہیں بہائے۔ آپ مقتل میں مصائب میں سنتی ہیں، تو آج آپ اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں، ماتم کریں، نوحہ کریں۔ ندیم بھائی انشاءاللہ نوحہ پڑھیں گے۔ آپ حضرت اون کے شہادت کا پرسہ، حضرت محمد کی شہادت کا پرسہ، اللہ سب ماؤں کی گودیوں کو آباد رکھے، وہ بہنیں کہ جو ابھی تک بے اولاد اللہ انہیں اولاد نرینہ عنایت فرمائے۔ ہم سب یہاں جناب اون کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جو دعا لے کے آیا ہے اللہ سب کی دعاؤں کو جناب اون اور جناب محمد علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرمائے۔ سب مل کے انشاءاللہ زیارت حضرت اون علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں۔ یہ جناب اون کی قبر کے نیچے جا رہے ہیں ہم لوگ، ماشاءاللہ یہاں پہ خاتین کی ریکویسٹ ہے، اور جناب اون کی قبر کے نیچے جا رہے ہیں۔ نیچے جناب اون کی قبر ہے، ان کے مرکز پہ جا رہے ہیں، ان کی قبر گاہ پہ جو ریئل قبر ہے وہ۔ یہ ریئل قبر ہے جناب اون محمد، جناب اون کی۔ جلدی آ جائیں۔ حضرت اون علیہ السلام کی قبر حقیقی یہی ہے، جناب زینب نے جنہیں پالا تھا اپنے ہاتھوں سے وہ یہی دفن ہے۔ بی بی کو بھی پرسہ پیش کریں، امام حسین کو بھی پرسہ پیش کریں، حقیقی قبر ہے، اس کو ہاتھ میں تھام کے بوسہ لے کے اپنی دعائیں پیش کریں، اللہ کو واسطہ دیں کہ یا اللہ بی بی زینب کے فرزند اون کے حق کا واسطہ کہ ہم سب کو اس بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، امام زمانہ کی ہمیں معرفت عطا فرمائے۔ جناب اون محمد بڑے چھوٹے سے تھے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر اصحاب و انصار اپنی جان قربان کر رہے تھے۔ زینب نے اون محمد کو قریب بلایا اور ڈانٹ کر کہا کہ سب میرے بھائی حسین پر جان قربان کر رہے ہیں، تم اپنے ماموں پر ابھی تک جان قربان نہیں کر رہے ہو۔ اور محمد بڑے چھوٹے سے تھے، ماں کے قریب ہے، اماں جب سے مدینے سے ہم نکلے ہیں آپ نے ہمیں پیار تک نہیں کیا، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ حضرت اور محمد کے جملے کو سننے کے بعد کہا کہ ہم نے تمہیں اپنے بھائی پر فدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اون کی غربت کو محسوس کیجئے کہ ماں کے قریب رہ کے بھی ماں کی شفقتوں سے دور تھے۔ اللہ ہم سب کو بار بار یہاں کی ریاضت
یہاں کی زیارت نصیب فرمائے. ہم سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد علیہ السلام کے. خدا ان سب کو جو لوگ ابھی تک زیارت سے محروم ہیں یا اللہ ان تمام غریب عزاداروں کو اس مقام کی زیارت نصیب فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ وہ مقام ہے جناب اولو محمد جب شہید بھی ہو گئے تو ایک خاتون کہہ رہی تھی جب تمام شہداء کے سر آنے لگے جناب قاسم کا سر آیا تو جناب ام فروا نے بڑھ کے لیا. جب علی اکبر کا سر آیا ام لینا نے بڑھ کے لیا. امام حسین کا سر آیا امام حسین کے سر کو بی بی زینب نے لیا. جب اولو محمد کا سر آیا تو کوئی نبھانا یوں ماں کا مان نبھانا اے اولو محمد اے اولو محمد اے اولو محمد اے اولو شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نہ آنا اے اولو محمد اے اولو محمد اے اولو محمد اے اولو محمد. اے ماں کو یقین تم ماں کی لاج رکھو گے. اے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے. یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سروز کے پیاسو تم پیاس نہ بجھانا. نہیں بنتا ہے. مسلم نے اکیلے کے 2 فرزند تھے ان کے روزے مبارک پہ جا رہے ہیں ابھی. کفلان مسلم بس كده الأربعة. تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ سے اربین کے لیے. دعا کرو کہ ہر اربین میں ہم آئے. بول رہا ہوں نا روزہ کفلان مسلم ہے. مسلم عقیل کے 2 فرزند تھے. جب بولیں گے سب آن کیجیے. آپ نے وہاں جو
जनाब तिफलान मुस्लिम इब्न अकील के 2 फर्जंद थे, उनका रोज़ा मुबारक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के फ़र्ज़ंद हैं, उनकी क़ब्र के पास हम हैं। यहाँ के जो वज़ाइफ़ हैं, यहाँ का जो अमल है, हम अभी ज़ियारत पढ़ेंगे। ज़ियारत पढ़ने के बाद आप लोग फिर अपना फ़्रेश होना है, ज़ोहर की नमाज़ भी यहीं पढ़ के फिर उसके बाद अंदर जब आप जाएंगी ज़री के पास तो 2 रकात ज़ियारत हज़रत मोहम्मद और 2 रकात ज़ियारत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलग अलग सुबह की तरफ पढ़ना है। और अफ़ाबाद बयान करते हैं कि हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के ये दोनों फ़र्जंद हैं जिनका नाम इब्राहीम और मोहम्मद, बड़ी छोटी सी उम्र में ये दोनों कूफे में आए थे अपने बाबा के। 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि ये दोनों फ़र्जंद अपने बाबा के साथ आए, उसका हज़रत मुस्लिम इब्न अकील से जब जुदा हो गए, बिछड़ गए, तो ये इसी कूफे के दर बदर की ठोकरें खाने लगे, कहीं इन्हें कोई पनाह नहीं मिल रही थी। दूसरी रिवायत ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये करबला में पहुँचे तो ये उनके साथ थे, वहाँ से फिर ये कूफा आए। दोनों रिवायतों का ख़ुलासा ये है कि दोनों फ़र्जंदों को बहुत सता के मारा गया। छोटे बच्चे थे, ये सोच रहे थे कि सब कलमा गो हैं, सब रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, सब हमारा एहतराम, हमारा रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जब यहाँ ये आए, इन्होंने देखा कि मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया। ये दोनों छोटे बच्चे, तन्हाई का आलम, अंधेरा चारों तरफ, दर दर ठोकर खा रहे थे। किसी ने कहा कि फ़लाँ जगह से तुम निकलोगे तो मदीने का रास्ता। ये रात भर इधर उधर घूमने लगे। एक ऐसा मकान मिला कि जहाँ पे ये दोनों थक के बैठ गए। एक ख़ातून बाहर आई और उसने दोनों को देखा। फिर एक रिवायत है कि दरख्त के नीचे इन्होंने देखा कि एक ख़ातून पानी भरने आई। ये सारा इलाका वही इलाका है। तो हज़रत मोहम्मद, हज़रत इब्राहीम की शहादत बड़ी गुर्बत में हुई। उलमा बयान करते हैं कि इन दोनों की गुर्बत का वास्ता देकर अगर अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करे ज़ियारत वारसा पढ़ने के बाद, तो उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। हम इमाम ज़माना की खिदमत में इंशाअल्लाह पुरसा पेश करेंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत में ख़ुद हज़रत मुस्लिम इब्न अकील और इनकी वालदा हज़रत रुक़ैया बिनते अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पुरसा पेश करें कि आपके फ़र्जंद को किस आलम गुर्बत में शहीद किया गया। दोनों छोटे बच्चे इतने छोटे थे कि जनाब इब्राहीम जनाब मोहम्मद को समझाते थे कि आप घबराएं नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ खैर करेगा। जनाब मोहम्मद जनाब इब्राहीम जनाब मोहम्मद को फिर उस वक्त जब जिस खातून ने दरख्त पे देखा कि ये दोनों चांद से बच्चे घबराए हुए हैं, अपने घर लेके वो आई और पूछा कि आप हैं कौन। इन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह के घराने से हैं। वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की शिया थी। अपने घर ले गई, खाना खिलाया। उसके बाद एक हुजरे में दोनों बच्चे चले गए। इतना थक के, इतना परेशान, गुर्बत का आलम, लेकिन रात में दोनों तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठे। और वो हारिस मालून, अल्लाह उसके अज़ाब में इजाफ़ा करे, अल्लाह की लानत हो उस पर, उसको इब्न ज़ियाद ने कहा था जो दोनों बच्चों को मेरे यहाँ लेके आएगा उसे मैं इनाम दूंगा। तो इसको ढूंढने के लिए पूरे कूफे में वो दिन भर फिरता रहा, लेकिन उसे कहीं जनाब मोहम्मद और जनाब इब्राहीम नहीं मिले। जब घर में आया तो उसे आवाज़ मिली कि इस कमरे से, इस हुजरे से कोई आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ के सहारे वो आया। जब देखा कि ये दोनों बच्चे मेरे ही घर में हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में कि इसके लिए मैं पूरे दर बदर दिन भर घूमता रहा। बालों को पकड़ के ये घर के बाहर लेके आया। जनाब औन और जनाब मोहम्मद जनाब इब्राहीम ये दोनों तड़प गए। वो खातून उसकी बीवी हाथ जोड़ती रही कि ये मोहम्मद के घराने के हैं, तू क्या इस्लाम लेके आया, क्या मोहम्मद को तू रसूलुल्लाह को चेहरा दिखाएगा। लेकिन उसने बड़ी बेदर्दी से दरिया के किनारे, बड़ा भाई कहता रहा कि पहले मुझे शहीद कर दो, छोटा कहता रहा पहले मुझे शहीद कर दो। आलम गुर्बत में दोनों को बड़ी बेदर्दी से सर को तन से जुदा किया गया। लाश को इसी फुरात के जो इलाका है दरिया के सुपुर्द किया गया। दोनों छोटे बच्चे जब दरिया के अंदर गए तो दोनों बगलगीर हो गए। तो आज हम इस मकाम पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह तूने हमें ये सआदत अता की है। अल्लाह हम सबको इमाम ज़माना की मार्फत अता फ़रमाए। ये दोनों छोटे बच्चे थे, लेकिन उस वक्त इनके वक्त के इमाम हुसैन थे। उनकी नुसरत करने के लिए उम्र बहुत मुख्तसर थी, लेकिन अपने वक्त के इमाम की नुसरत कर रहे हैं। आज हम भी इनसे तौफ़ीक़ मांगे कि हम अपने वक्त के इमाम की नुसरत के लिए अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि ग़ैबत के ज़माने में हम अपनी ज़िम्मेदारियों को याद रखें। वज़ाइफ़ क्या हैं, ज़ियारत अभी हम पढ़ेंगे। अंदर जाके आप लोग 2 रकात ज़ियारत हज़रत मोहम्मद,
2 رکعت زیارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز پڑھتے امام زمانہ کی نیابت میں مومن مومنات مرحومین سب کو شامل کر کے اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. اور اس کے ظہر اور عصر کی نماز یہی قصر کی نیت سے پڑھنا ہے. پھر انشاءاللہ ہم لوگ بس کی طرف چلیں گے. صلو علی محمد و آل محمد. کوئی سوال ہے کچھ؟ ہائے محمد کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. کوئی ذرا یہ جا کر، کوئی ذرا یہ جا کر عباس کو بتا دے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. جانے دے ہم کو ظالم حارث سے بولے بچے، پھرتے ہیں مارے مارے 2 دل سے بھوکے پیاسے. سر کاٹنے سے پہلے، سر کاٹنے سے پہلے پانی ہمیں پلا دے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. مسلم کی تھی وصیت تو میرے لاڈلے ہیں، آفت پڑی ہے ایسی مجھ سے بچھڑ گئے ہیں. مر جاؤں جب میں کوئی، مر جاؤں جب میں کوئی ماں سے انہیں ملا دے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. زيادة شامية للكسر مكان شيزما شامية شيزما شامية مكان شامية. باہر باتھ روم کر کے آتے ہیں.
صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بھی ہم اس مقام پہ ہیں کہ جہاں ہمارے مولا مشکل کشا ابو تراب فلک جناب ید اللہ عین اللہ لسان اللہ کے حکم سے سورج پلٹا تھا. اللہ ہم سب کو مولا کی ولایت سے سرشار فرمائے. ہم سب کے دل میں علی کی ولایت کا سورج روشن ہو. نعرہ حیدری حیدری حیدری. یہاں سے آگے جہاں تک میری حیات چلے چلے جو بات زباں سے علی کی بات چلے. اشارہ کر دے تو سورج پلٹ کے آ جائے. آپ تو سبحان اللہ ایسے بول رہے ہیں جیسے میں ادھار مانگ رہا ہوں. مولا کی بارگاہ میں ایسے سبحان اللہ آج ہم سب کہیں کہ جتنے یہاں آئے جیسے مولا نے سورج پلٹایا تھا اللہ ہم سب کے نصیب کو پلٹا دے. اب پھر سے میں پڑھ رہا ہوں, پھر سے آپ سنیں. یہاں سے آگے جہاں تک میری حیات چلے. رضوان بھائی آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں. بمبئی سے لے تک تنزانیہ دارالسلام تک کا نعرہ آپ لگائیں گے. یہاں سے آگے جہاں تک میری حیات چلے چلے جو بات زباں سے علی کی بات چلے. اشارہ کر دے تو سورج پلٹ کے آ جائے. بغیر حکم علی دن چلے نہ رات چلے. مولا سلامت رکھے. ماشاءاللہ یہ مقام رد شمس ہے. یعنی یہاں مولا علی علیہ السلام ہے. 2 3 4 5 تاریخیں ہیں. ایک تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے حکم سے سورج یہاں پلٹا تھا. ایک روایت یہ ہے کہ مولا کائنات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مقام سے گزر رہے تھے. اللہم صلی علی محمد. تو پیغمبر اکرم مولا کائنات کے زانو پہ سر رکھے ہوئے تھے اور آپ سو گئے تھے. نماز عصر کا وقت آیا تھا تو اس وقت بھی رسول اللہ نے اللہ کو حکم دیا اور سورج کو حکم دیا کہ اس بار پھر دوبارہ تو پلٹ تاکہ میرا بھائی میرا وصی میرا جانشین میرا خلیفہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نماز پڑھ سکے. اور ایک تاریخ یہ ہے کہ مولا کائنات اپنے چند صحابیوں کے ساتھ ادھر سے گزر رہے تھے. بیچ میں اس زمانے میں دریا اور فرات کا راستہ تھا تو مولا کے صحابیوں کو آنے میں دیر لگی دریا کو پار کرنے میں. تو مولا نے سورج کو دوبارہ حکم دیا کہ پھر سے واپس آ تاکہ میرے صحابی میرے چاہنے والے نماز بر وقت پڑھ سکیں. ہمیں اس سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو نماز بر وقت اور اول وقت پڑھیں. یہ علی کی ولایت کا ہم سے تقاضا ہے. اللہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے. اور جس طرح مولا کائنات نے سورج کو پلٹایا مولا کی بارگاہ میں ان کی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں. یا علی آپ مشکل کشائے 2 جہان ہیں. آپ ابو تراب ہیں, آپ عین اللہ ہیں, آپ لسان اللہ ہیں, آپ ید اللہ ہیں. سب غریب امام حسین کے عزادار اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر آپ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. مولا جو بھی ہاتھ یہاں بلند ہیں انہیں خالی ہاتھ نہ واپس کیجیے گا. مولا جو لوگ جو دعائیں لے کے آئے ہیں ان سب کو ان کی دعاؤں کے ساتھ واپس فرمائیں, ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں. جو لوگ مریض ہیں بیمار ہیں جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کیا خاص طور سے نازنین بانو رضیہ خاتون اسد رضوی اور بھی دیگر محسن ایک بچہ ہے کہ جس کا بھی آپریشن ہو رہا تھا اور یہاں جتنے ہیں ان سب کے متعلقین کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. یا علی آپ نے سورج کو پلٹایا. غلام بھائی کی ایک پریشانی ہے, ان کی ان پریشانیوں سے آپ نے نجات عطا فرمائے. جتنے زائرین ہمارے اس قافلے میں ان سب کو نجف کربلا سامرہ کاظمین اس مقام کی برکات عطا فرمائے. ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلندتر فرمائے. مولا ہمیں کوئی غم نہ دیں سوائے غم محمد و آل محمد علیہ السلام کے. مولا اپنی معرفت عطا فرمائیے. ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے ولی علی بن ابی طالب کا. یہاں پہ جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں ان سب کو علی کی ولایت کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی تمام نیکیاں عطا فرما. ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کی خدمت اور نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم لوگ ہندوستان اپنے اپنے علاقے سے آئے, ہم سب کو علی بن ابی طالب کے دین ان کی ولایت پھیلانے کی مولا کائنات کی تعلیم پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیری ربوبیت کا, ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما. ہم سے جو کمی رہ جائے اسے معاف فرما. ہم سب کو مل جل کر اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. نعرہ حیدری حیدری حیدری. اللہم صلی علی محمد پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی, مشکل کو سب کی حل کرو, مشکل کشا علی. نعرے
حیدری आपको बेदार करना देगा وَأَوَائِدَ الْمَزِيدِ إِلَيْهِمْ وَاصِلًا وَذُنُوبًا مُسْتَغْفِرًا مَغْفُورًا. Oh my God, Babu Salam alaihi. آل محمد وعجل فرجہم. یہ مقام حضرت ایوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمارا آپ نے سنا ہے. آپ کا صبر بڑا مشہور تھا، صبر ایوب. مجلسوں میں ہم ذاکرین سے سنتے ہیں ایوب کا صبر دیکھنا ہو تو مولا علی کو دیکھو، موسیٰ کا جمال دیکھنا ہو تو مولا علی کو دیکھو. تو حضرت ایوب نبی کے روضے پہ ہم لوگ ان کی قبر پہ ہیں. آپ کا صبر اس حوالے سے تاریخ میں ہے کہ آپ اللہ کا شکر بہت ادا کرتے تھے. اللہ کی عبادت ہمیشہ الحمدللہ سجدہ شکر میں آپ کا وقت گزرتا تھا. تو شیطان نے خدا سے کہا یا اللہ تو نے حضرت ایوب کو، جو یہ تیرے نبی ہیں، تو نے انہیں نعمتوں سے نوازا ہے، لہذا یہ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو نے انہیں سب کچھ دیا ہے، لہذا یہ تیری بارگاہ میں حمد کرتے ہیں. تو ان کا امتحان لے، ان سے نعمتوں کو چھین لے، تب ہم دیکھیں کہ یہ تیرا شکر کرتے ہیں، تب بھی یہ تیرے شکر سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. تو ابلیس نے جب یہ کہا تو اللہ نے پھر ان کا امتحان لینا شروع کیا. یعنی اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرا نبی کیا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ جب تک نعمت ملے گی تب تک ہی یہ شکر ادا کریں گے. تو اللہ نے پھر ان سے ان کی نعمتوں کو سلب کرنا شروع کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی اللہ نعمتوں کو دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی نعمتوں کو چھین کے امتحان لیتا ہے. اس کے بعد اللہ نے ان کے خزانوں کو، ان کی دولت کو، ان کے مال و اسباب کو ان سے چھین لیا. پھر بھی ان کے شکر میں کوئی کمی نہیں آئی. ان کی اولاد کا انتقال ہو گیا، ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا، پھر بھی ان کے شکر میں کوئی کمی نہیں آئی. یہاں تک کہ ان کا پورا جسم جو ہے وہ بیماریوں سے گھر گیا تھا. صرف زبان ان کی محفوظ تھی جس سے یہ صرف اور صرف الحمدللہ شکریہ اللہ کا ادا کرتے تھے. یہ بیرے ایوب نبی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کو اللہ نے اس کی جزا میں دیا کہ اللہ کا یہ شکر ادا کرتے تھے. تو یہاں سے ایک چشمہ ابلا تھا کہ جس سے حضرت ایوب نے غسل کیا اور اس پانی کو استعمال کرتے تھے تو ان سے پورا بدن کا، ان کا جو جسم کا حصہ تھا، جلد کا جو مرض ان کو ہو گیا تھا، وہ اللہ نے انہیں شفا عطا کی. انہی کی برکت سے آج تک اس پانی سے جو بھی اپنے جسم کے اسکن ڈیزیز جسے ہو، اگر وہ اس پانی کو استعمال کرے تو ڈاکٹر نے بھی اگر جواب دے دیا ہو کہ اب ٹھیک نہیں ہوگا، تو حضرت ایوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انشاءاللہ اللہ انہیں شفا عطا کرے گا جو بھی اس پانی کو استعمال کرے. تو یہ ہم زیارت پڑھیں گے. 2 رکعت نماز زیارت حضرت ایوب نبی پڑھتے ہیں امام زمانہ کی نیابت میں قربتاً اللہ. مقام حضرت ایوب علیہ السلام ہے. ہم ابھی زیارت پڑھیں گے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے 5 منٹ میں انشاءاللہ ان للہ ہم لوگوں کو کرنا ہے. نمبر کیا ہے اب؟
یہ پانی مقام ایوب علیہ السلام کے پاس ہے. کئی ہزاروں سال سے پانی نکلا جا رہا ہے. کہتے ہیں پانی کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو اگر چہرے پہ لگایا جائے تو اسکن پرابلمس کافی دور ہوتی ہیں. سامنے عربی میں لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں. کہاں جانا ہے؟ ملنا ریوائو میں آئیے. یہ سب ان لوگوں کی تصویریں ہیں جو بیمار تھے، ان کو شفا ملی ہے. تو یہاں پہ اپنی تصویر کے ساتھ بیوی کا شکریہ ادا کرنا. شکر للہ ولرسول ولی اہل بیت و شکر للعلویۃ الشریفہ بنت الحسن. یعنی ان لوگوں کو شفا ملی ہے. تو یہ لوگ کن لوگوں کا آگا یہی جو بینر لگا ہے یہ سب نام. اچھا ان لوگوں اپنی اسٹوری لکھی ہے مجھے یہاں سے. کوئی ایک آدھ واقعہ ذہن میں ہوگا تو بتائیے نا، یا پھر پڑھ کے. آپ کا مائک گر گیا کیا؟ نہیں تو حسن علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام شریفہ تھا. ان کی عمر تاریخ میں 5 برس ہے. اور ایک روایت ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بی بی زینب کا قافلہ کربلا سے جب چلا تھا تو اس قافلے میں حضرت شریفہ بنت امام حسن بھی تھی کہ جو اس مقام پہ آ کے ان کی شہادت ہوئی تھی تو اسی مقام پہ انہیں دفن کر دیا گیا تھا. علماء بیان کرتے ہیں اور یہاں کے جو آس پاس کے لوگ ہیں کہ یہاں پہ جب بھی کوئی مریض آتا ہے اپنی شفا یابی کے لیے تو اسے شفا ملتی ہے. آپ جب ادھر سے آ رہی تھی تو دیواروں پہ وہ بینر لگا تھا تصویروں کے ساتھ، تو ان مریضوں کی تصویر تھی کہ جنہیں یہاں سے شفا ملی ہے. تو یہاں آپ منت مانیں کہ اگر کوئی بیماری ہے، دوسرے مومنین کے لیے بھی کہ جن کو لا علاج مرض ہے، اللہ ان کے صدقے میں انہیں شفا عطا کرے. زیارت کی نماز مغربین کی نماز پڑھیے، 2 رکعت زیارت کی نماز نماز زیارت حضرت شریفہ بنت امام حسن پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. اس کے بعد زری کے پاس جا کے صلوات پڑھیں یا قرآن مجید کی کوئی بھی آیت پڑھ کے بی بی کی خدمت میں ہدیہ کریں. یہاں کے اہل عراق بتاتے ہیں کہ یہاں منتیں اس حوالے سے بھی پوری ہوتی ہیں کہ کوئی اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو آپ زری پہ منت مانیں کہ یا اللہ بی بی شریفہ بنت امام حسن کے صدقے میرا یہ کام ہو جائے، یہ میری مراد پوری ہو جائے تو میں ان کے نام کی قربانی پیش کروں گی. تو کوئی بھی جانور ذبح کر کے جو اپنی حیثیت کے مطابق ہو، یا پھر اپنے گھروں میں ان کے نام کا دسترخوان بچھانا. جیسے دسترخوان امام حسن ہے ویسے ہی دسترخوان شریفہ بنت امام حسن ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کی مرادیں پوری کرے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، میرے والدین کو بھی. زیارت میں پڑھ رہا ہوں، آپ سب لوگ زیارت پڑھے. امام زمانہ علیہ السلام میں زیارت حضرت شریفہ بنت امام حسن پڑھتے ہیں قربتاً اللہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق
السلام علی جدک محمد المصطفى، السلام علی جدک علی المرتضی، السلام علی جدتک فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی جدتک خدیجہ الکبریٰ، السلام علی ابیک الحسن المسموم، السلام علی امک الحسین الشہید المظلوم، السلام علی امک العباس ابن امیر المومنین الذی احیا بجہادہ الدین ولہ درجۃ عند اللہ یتمناها علیک یا صاحبۃ الحمیہ، السلام علیک یا صاحبۃ الفضیلہ العنیہ، السلام علیک یا شریفۃ بنت الحسن علیہم السلام، السلام علیک یا طبیبۃ المعلولین، السلام علیک یا قاضی حاجات الطالبین، السلام علیک یا من ارجعت المرضى المسرورین، السلام علیک یا من فضائلک عجبت السامعین والناظرین، السلام علیک یا صاحبۃ المنزلہ الراقیہ والمکان العالیہ، جنتک قاصدا حرمک الشریف متوسلا الی تعالی بک لقضاء حاجتی وان لا يحرمنی اجرک وثوابک، والسلام علیک یا سیدتی وعلی آبائک وابنائک واخوانک واخواتک اینما کانوا فی مشارق الارض ومغاربها ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ لوگ لیڈیز ادھر سے جائیں اور نماز 5 منٹ میں اذان ہوگی، تقریباً یہاں پہ 6:20 6:30 کے درمیان یہیں پہ سب ملیں، ٹھیک ہے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي وعلى ذريته وعلى